سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 15 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ فلما جاءهم بالحق، جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ان کے پاس سچائی اور حقیقت کو، من عندنا ہماری جانب سے، قالوا تو وہ کہنے لگے، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ان کے لڑکوں کو قتل کرو، واستحیوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیر کا کچھ نہیں بنا سوائے تباہی کے۔ وقال فرعون ذرونی، اور خود فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں اور یہ بلائے اپنے رب کو۔ انی اخاف، مجھے خدشہ ہے، ان یبدل دینکم، یہ کہیں تمہارا دین بدل نہ ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تیرے پروردگار کی، من کل متکبر، ہر اس شخص سے جو خر دماغ ہو، لا یؤمن بیوم الحساب، اور وہ حساب کے دن پہ ایمان بھی نہ رکھتا ہو۔ سورۃ المؤمن کی اس آیت نمبر 25 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کے مظالم کا کچھ نقشہ کھینچا ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ کل کے درس میں عرض کر چکا ہوں، فرعون جو ایک شخص کا لقب ہے، ایک بادشاہ کا لقب ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ بادشاہ تھا، لیکن اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کا طریقہ آج کے بادشاہوں کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ فرعونیت ایک جذبے کا نام ہے، یہ فرعونیت ایک وصف ہے، ایک صفت ہے جو انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو اللہ کا خوف نہیں رہتا، جس کے دل میں آخرت کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ فرعونیت پیدا ہو جائے گی۔ پھر چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ فیکٹری کا مالک ہو،
بہرحال یہ فرعونیت جو ہے یہ ایک انتہائی گھنونی اور گندی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں موسوی سوچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، خوف اور دھیان۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی صفت۔ وہ فرعون مر گیا، تباہ ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا، عبرت کا نشان بن گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام زندہ و جاوید ہیں، آج بھی دل میں ان کا احترام ہے، آج بھی وہ اپنے مقام پہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عزت پا گئے، زندگی پا گئے۔ یہ قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ جو انسان فرعونیت اختیار کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو انسان موسوی صفات اپنے اندر پیدا کرے گا اس کو اللہ عزت اور مقام دے گا۔ میرے محترم دوستو، مجھے اور آپ کو اپنے دل دماغ سے فرعونیت نکالنی ہے، موسویت اور محمدیت پیدا کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو یہ نصیب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک حق اور سچ لے کر آئے۔ فلما جاءہم بالحق، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس حق کو لے کر آئے، اور کہاں سے لے کر آئے؟ اپنے پاس سے، خود تراشا، خود بنایا؟ اللہ فرماتے نہیں، من عندنا، ہماری طرف سے لے کے آئے، ہم نے بھیجا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، ہماری طرف سے حق لے کر گئے، ہماری طرف سے ایک سچائی کی دعوت لے کر گئے، اور فرعون نے اس کے مقابلے میں ایک آرڈر جاری کر دیا۔ کہنے لگا کہ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، یہ جو بنی اسرائیلی ہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑو، وہ عورتیں بن کے ہماری خدمت کریں۔ یہ جو حکم فرعون نے دیا بچوں کو قتل کرنے کا اور بچیوں کو زندہ رکھنے کا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں لکھا ہے کہ یہ حکم اس نے 2 دفعہ جاری کیا۔ اپنے دور اقتدار میں یہ حکم اس نے 2 دفعہ جاری کیا۔ ایک تو اس وقت جاری کیا جب اس کو نجومیوں نے بتایا کہ جناب آپ کی سلطنت میں فلاں فلاں سال کے اندر، سال بھی بتا دیا، 1 سال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا اقتدار ختم ہو جائے گا، جو تمہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا۔ 1 سال بچوں میں وہ بچہ آ سکتا ہے اور 1 سال کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں میرے محترم دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے، وہ اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں کوئی خطرہ نہیں تھا، لہذا کوئی نہیں ان کو کچھ کہا گیا، زندہ چھوڑا گیا۔ ان کے 1 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس نے فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بننا ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کو بھی اس سال میں پیدا کر دیتا جس سال میں کوئی خطرہ نہیں تھا، ایسے بھی تو اللہ بچا سکتا تھا، لیکن اللہ ہی ہے، قدرتوں والا ہے، اس سال میں پیدا کر کے بھی بچایا جس سال میں قتل کرنے کا حکم تھا، اس سال میں پیدا کیا۔ مار کے دکھاؤ تم کون ہوتے ہو مارنے والے، بچانے والا بڑا ہے یا مارنے والا بڑا؟ اب اس سال کے اندر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور فرعون کے فوجی، فرعون کے سپاہی، وہ ایسے کتوں کی طرح محلوں میں گلیوں میں سونگتے پھرتے کہ کس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور پہنچ جاتے وہاں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بھی پہنچے،
اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں، بس اللہ کے سپرد کر۔ مختصر کرتا ہوں، آگے تفصیل میں انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ صندوق چلتے چلاتے فرعون کے محل میں پہنچا، اور فرعون کے گھر کے اندر فرعون کے خرچے پہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کے جوان کر کے دکھایا، مار کے دکھا دو۔ اچھا بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شہزادوں کی طرح رہے، پھر دوسرے علاقے میں چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آئے، نبوت لے کر آئے۔ اب نبی بن کے اس کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے اور حق و سچ کی آواز بلند کر رہے۔ فرعونی محلات کے اندر، ایوان ہائے اقتدار کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ظالم بادشاہ کے سامنے حق و صداقت کی بات کرنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے حق و سچ کی بات رکھی اور لوگ سچائی اور حق سے متاثر ہونے لگے، لوگوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پیدا ہونے لگ گئی، تو فرعون نے سوچا کہ یہ تو میرے اقتدار کا خطرہ پڑ گیا۔ اپنا اقتدار بچانے کے لیے اس نے پھر یہ آرڈر جاری کر دی کہ مارو ان کے لڑکوں کو، مارو ان کے مردوں کو مارو، تاکہ یہ میرے خلاف کوئی بغاوت نہ کر سکے، میری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے۔ میرے محترم دوستو، یہی فرعونیت ہوتی ہے کہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے معصوم لوگوں کے گلے کاٹنا بھی ان کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کرسی بچنی چاہیے، اقتدار بچنا چاہیے، مرتا ہے مرے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ فرعونیت ہے، یہ سوچ وہ ہے جو فرعون کے اندر تھی۔ ان کے لڑکوں کو مار دو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ لیکن یاد رکھیں، اتنا ظلم و ستم بھی فرعون کے اقتدار کو بچا نہیں سکا۔ آج بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے، وہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ مشرف آج کس طرح بستر مرگ پہ پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہ گویا موت کے منہ میں پڑا ہوا، لیٹا ہوا، گرا ہوا ہے، اور جن علماء کو، مدارس کو، مساجد کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی قائم اور دائم ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، آج کے حکمرانوں کے لیے بھی عبرت ہے، آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ یاد رکھیں، میں درس قرآن ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی نشانہ نہیں ہے۔ پارٹی کوئی اس کو اپنا نشانہ نہ سمجھے۔ آئندہ بھی ایسے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں گے کہ جو سمجھیں گے کہ مدارس مساجد ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کو ختم کریں، وہ خود مٹ جائیں گے۔ مساجد و مدارس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ تو فرعون نے بھی اپنے اقتدار کا خطرہ سمجھا، اس نے کہا مارو ان کے مردوں کو اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو تاکہ کام لے ان سے۔ لیکن اللہ فرماتے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کافروں کا یہ مکر، یہ سازش، یہ تدبیر، یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے اور پروگرام کہاں گئے؟ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کھو کھاتے میں پڑ گئے، ناکام ہو گئے، بالکل بیکار اور رائے گاہ گئے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یعنی ان کی کرسی اقتدار کو کوئی بچا نہیں سکا۔ ایک وقت تھا انگریز اس خطے میں آیا اور اس نے اس خطے میں اپنے قدم جمانے کے لیے بڑے ظلم کیے، بہت ستم کیے، اہل حق کو، علماء کو، دینداروں کو، اس کے بات نہ ماننے والوں کو اس نے تختہ دار پہ لٹکایا، توپوں کے دھانوں پہ باندھ باندھ کے توپیں چلا چلا کے مار دیا، درختوں کی شاخوں سے لٹکا لٹکا کے علماء کو پھانسیاں دی، اور جنہوں نے اس کو سیلوٹ کیے، اس کو مانا، اس کو تسلیم کیا، ان کو جاگیریں دی، اقتدار دیے، چودراہٹیں دی، بڑے بڑے ان کو سر کے خطاب دیے۔ اس وقت میں جن لوگوں نے فرعون اس وقت کے فرعون انگریز کا مقابلہ کیا، ان میں ایک نمایاں نام اکبر الہ آبادی کا بھی ہے۔
اکبر الآبادی کا۔ یہ جو انگریز خطے میں آیا، اس نے بڑی چلاکی اور ہوشیاری سے یہ کام کیا کہ بجائے قتل و غارت کے، وہ بھی کیا، اس کو چھوڑا نہیں، قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ ہمارے نظام تعلیم پہ حملہ کیا کہ ان کا تعلیمی نظام بدل دو۔ نظام تعلیم بدلے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے سارے انگریز بنے ہوئے ہوں گے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے اکبر الآبادی جو اس زمانے کا ایک عظیم شاعر بھی گزرا ہے، جج بھی تھا، انگریز کا مخالف بھی تھا، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ فرعون کے متعلق کہا، فرعون نے بچے قتل کروائے، وہ کہتے ہیں یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، یعنی فرعون کو کالج کی تدبیر نہ آئی، وہ بھی انگریز کی طرح کالج بنوا دیتا، کسی کالج میں کہیں کوئی پڑھ لکھ جاتی نسل تو وہ ایسے ہی فرعونی بن جاتے سارے، ان کو ضرورت ہی نہ ہوتی۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ جو نظام تعلیم آج کیوں برداشت نہیں ہو رہا باطل سے، دینی مدارس اور نظام تعلیم کیوں نہیں برداشت ہو رہا؟ اس لیے کہ ان کے راستے کا سب سے بڑا خطرہ یہ دینی مدارس اور دینی تعلیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی تعلیم کی طرف متوجہ کیا، یہ تعلیم حاصل کرو۔ بہرحال فرعون بچوں کو تو مروا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی نسل کو تو ختم کرا رہا، لیکن اتنی جرت کسی میں نہیں ہو رہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے۔ فرعون کے مشیر بھی، سپاہی بھی، فوجی بھی، بڑے بڑے اس کے عہدیدار بھی، وہ کہیں یار موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، ہمیں دل سے تو ہمیں مانتے تھے نا کہ اللہ کا نبی ہے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، مخالفتیں بڑی کرتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ نہ لگا سکتے۔ تو فرعون نے اپنی پھونک پھاں برقرار رکھنے کے لیے کہنے لگا مجھے چھوڑو، میں خود موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں، ضروري اقتل موسیٰ، میں قتل کرتا ہوں۔ اور یہ جس رب کی باتیں کرتا ہے نا، میرا رب وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ بلائے اپنے رب کو بچانے کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس کی نا ایسے جس کو کیا کہتے ہیں گیدڑ بھبکی تھی، ایک ڈراوا تھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر جائیں گے اور میں جناب ان کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کو مخلوق سے ڈرانا مشکل ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے نزدیک یہ تیر و تفنگ اور اسلحہ یہ کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس نے جب کہا کہ جناب میں موسیٰ علیہ السلام کو خود قتل کرتا ہوں، کیوں؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خدشہ ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، تمہارا عقیدہ نظریہ بدل دے گا، اور دوسرا ان یظہر فی الارض الفساد، کہ موسیٰ زمین کے اندر فساد پھیلا دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک اس نے دینی خطرہ سامنے رکھا، ایک دنیاوی خطرہ۔ دینی خطرہ یہ کہ تمہارا دین بدل دے گا، عقیدہ بدل دے گا، یعنی اندازہ کرے کہ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ میں صحیح دین پہ ہوں، یہ موسیٰ دین بدل رہا ہے، جیسا کہ آج کے حکمران بھی سمجھتے ہیں ہم صحیح دین پہ ہیں، دین کی جو تصویر ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ ایک ذہن بن جاتا ہے ان کا کہ نہیں نہیں، جو جیسے اقتدار ہمارے پاس ہے دین بھی ہمارے پاس ہے۔ ایک شخص سے ایسی بات ہو رہی تو وہ کہنے لگا جی جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسی کو اقتدار ملتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو اقتدار ملتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرعون کے ساتھ بھی تھا، اقتدار تو اس کے پاس بھی، اللہ نمرود کے ساتھ بھی تھا، اقتدار تو اس کو بھی ملا، کیا اللہ یزید کے ساتھ بھی تھا، اقتدار تو اس کو بھی ملا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے جس کو اقتدار ملے اسی کے ساتھ اللہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا نظریہ، سوچ، عقیدہ حق ہو، پھر چاہے وہ اقتدار میں ہو تو وہ تب بھی اللہ والا ہے،
اور نظریہ سوچ صحیح ہو تو پھر وہ چاہے اقتدار کی بجائے اختلاف میں بھی ہو وہ پھر بھی اللہ والا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حزب اختلاف میں ہو کر بھی اللہ کے نمائندے تھے، اور فرعون حزب اقتدار میں ہو کر بھی شیطان کا نمائندہ تھا، لیکن اندازہ کریں وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح دین پر ہے۔ فرعون اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین بدل نہ ڈالے، اصل دین تو وہ ہے جو میرے پاس ہے۔ اور دوسرا خدشہ کیا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، بغاوت کرے گا۔ تو گویا اپنی کرسی کو خطرہ پڑا تو اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ فساد ہے، حالانکہ اصل فساد تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نہ چلائے بلکہ کسی اور کا نظام چلائے۔ اصل خرابی تو یہ ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، زمین ساری کی ساری کس کی ہے؟ اس زمین کا حقیقی مالک کون ہے؟ تو اس پہ نظام بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اب ایک شخص اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانا چاہتا ہے تو یہ فساد کر رہا ہے یا وہ فساد کر رہا ہے جو اللہ کی زمین پہ کسی اور کا نظام چلانا چاہتا ہے؟ آج کے حکمران کوئی بھی ہوں، اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، ان کے پاس اقتدار تو ہے لیکن وہ نظام امریکہ اور یورپ کا چلانا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے زمین میں فساد پھیلا ہے۔ اور جو لوگ اس کے مقابلے کے اندر کہتے ہیں بھائی نہیں، اللہ کی زمین نظام بھی کس کا چلاؤ؟ اللہ کا چلاؤ، ان کو کہا جاتا ہے جی یہ فساد مچاتے ہیں، یہ فساد مچاتے ہیں۔ تو جب فرعون نے کہا کہ جی مجھے چھوڑو، میں خود موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، تو دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، قتل سے خوفزدہ ہو گئے؟ نہیں، ذرہ بھر بھی خوف نہیں آیا، ذرہ بھر بھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں پناہ لیتا ہوں اپنے پروردگار کی بھی اور تمہارے پروردگار کی۔ یعنی اس میں بھی واضح کر دیا کہ تو رب نہیں ہے، تیرا رب بھی کوئی اور ہے، میں اسی رب کی پناہ میں آتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے۔ اور کس بات سے؟ من کل متکبر، ہر اس شخص سے جو متکبر۔ اس کا ترجمہ مفسرین کرام نے لکھا ہے متکبر یعنی خر دماغ، موٹے دماغ والا۔ تکبر انسان کے دل دماغ میں آتا ہی تب ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور یہی سب سے بڑی خر دماغی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو خود کو سب سے بڑا سمجھا اور اوپر یہ سمجھا کہ حساب کتاب بھی کوئی نہیں۔ آج اگر ایک انسان کسی بھی کرسی پہ بیٹھ کے، کسی بھی عہدے پہ بیٹھ کے ظلم کرتا ہے، ستم ڈھاتا ہے، کمزوروں کو مارتا دباتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حساب لینے والا نہیں، تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ اس کا پورا حساب کتاب چکتا دے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دھمکی کے مقابلے میں اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ ہے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ بہترین دعا ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی بھی بڑی طاقت کا ڈر اور خوف ہو تو وہ اس موقع پہ یہ دعا پڑھے، ڈر اور خوف جاتا رہے گا اور اللہ اس شخص کو اس بدترین انسان کی شرارتوں سے پناہ دے گا۔ تو اس لیے اس دعا کو اپنا ورد زبان بھی بنائے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔